بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہو دوستو دنیا تیزی سے بدل رہی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ مختلف کاموں کے لیے روایتی طریقوں کے بجائے نئے طریقے استعمال ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ کئی صدیوں پہلے انسان کا غار میں رہنا، لیکن آج انسان جدید طرز کے بنے گھر میں رہتا ہے۔ پہلے سفر پیدل یا جانوروں پر سوار ہو کر کیا جاتا تھا، جبکہ آج کل جہاز، گاڑیاں اور دیگر ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں۔ کچھ سال پہلے تک معمولی سی چیز خریدنے کے لیے بھی گھر سے نکل کر کسی قریبی دکان تک جانا پڑتا تھا، لیکن زمانے میں جدت کے ساتھ اب خریداری بھی گھر بیٹھ کر ہی ہو جاتی ہے۔ دوستو، اس وقت دنیا میں بے شمار انٹرنیٹ سائٹس ہیں جہاں سے آن لائن خریداری کی جا سکتی ہے، لیکن اس دوڑ میں پہلے نمبر پر Amazon.com ہی ہے۔ یہ کتنی بڑی کمپنی ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اگر Amazon ایک ملک ہوتا تو یہ دنیا کی 14ویں بڑی معیشت ہوتا، یعنی دنیا کے 90% ممالک کی معیشت اس کمپنی سے چھوٹی ہے۔ ہر ایک منٹ میں اوسطاً Amazon پر $2,83,000 کی سیل ہوتی ہے۔ Amazon نے حال ہی میں پاکستان کو اپنی سیلرز کی لسٹ میں شامل کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان کے لوگ بھی اپنی چیزیں Amazon پر فروخت کے لیے لگا سکیں گے، اور 200 سے زیادہ ممالک کے لوگ یہ چیزیں آرڈر کر سکتے ہیں۔ Amazon آخر ہے کیا؟ اس کا بانی کون ہے؟ اس کا آغاز کیسے ہوا؟ اور یہ دنیا کی نمبر 1 آن لائن خرید و فروختی کمپنی کیسے بنی؟ آئیے جانتے ہیں۔ ای کامرس کی دنیا میں تہلکہ مچا دینے والی اس Amazon کو بنانے کا آئیڈیا جیف بیزوس نے دیا تھا۔ یہ 12 جنوری 1964 کو امریکہ میں پیدا ہوا تھا۔ جیف بیزوس نے 1986 میں امریکہ کی پریٹکشن یونیورسٹی سے انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس میں گریجویشن اور کئی مختلف قسم کی جابز کیں۔ دوستو، 1990 کی دہائی میں جب جیف بیزوس بینک میں نوکری کر رہا تھا، ان دنوں انٹرنیٹ کا بہت چرچا ہو رہا تھا۔ اسے اپنا بزنس شروع کرنے کا خیال آیا اور اس نے ایک بڑا رسک لیتے ہوئے اپنی نوکری سے استعفیٰ دے دیا۔ دوستو، ظاہر ہے اس وقت اس کے ذہن میں کچھ بہت بڑا کرنے کا ارادہ تو نہیں تھا۔ اس نے تو صرف ایک آن لائن بک اسٹور شروع کرنے کا سوچا تھا، یعنی کہ ایک ایسی ویب سائٹ جہاں سے آپ اپنی من پسند کتاب گھر بیٹھے منگوا سکیں۔ بیزوس نے اس پر کام کرنا شروع کیا، اپنے چند دوستوں کو اکٹھا کیا اور اپنے گھر کے گیراج کو اپنا آفس بنا لیا۔ یہیں بیٹھ کر اس نے آن لائن ویب سائٹ کے لیے کام شروع کر دیا۔ یہ ویب سائٹ 1994 میں لانچ ہو گئی اور جیف بیزوس کو پہلی مرتبہ کامیابی اس وقت ملی جب 1995 میں اس سائٹ کے ذریعے پہلی کتاب خریدی گئی۔ اس سائٹ کا نام بیزوس نے پہلے کارڈبرا رکھنے کا سوچا تھا، لیکن پھر اس کا نام Amazon رکھا گیا۔ اس نام کی ایک وجہ تو جنوبی امریکا میں بہتا دنیا کا سب سے بڑا دریا Amazon ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ Amazon A سے شروع ہوتا ہے، جو کہ انگریزی حروف تہجی کا پہلا حرف ہے، چونکہ ان دنوں امریکہ میں کمپنیوں کی ڈائریکٹری میں کمپنیوں کے نام انگریزی حروف تہجی یعنی الفابیٹیکل آرڈر سے لکھے ہوتے تھے، لہٰذا لوگوں کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کی کمپنی کا نام شروع میں ہی آئے۔ مشہور کمپنی ایپل کا نام بھی اسی لیے A سے رکھا گیا تھا۔ دوستو، 1995 میں Amazon کی ویب سائٹ مکمل طور پر انٹرنیٹ صارفین کو دستیاب ہو گئی۔ پہلے ایک مہینے میں Amazon کو امریکہ کی تمام ریاستیں اور کئی دوسرے ممالک سے بھی کتابوں کے آرڈر موصول ہوئے۔ پہلے ایک سال کے اندر Amazon کو $1.5 سے بھی زیادہ کا ریونیو جمع ہوا۔ 1997 میں اس ویب سائٹ کے 10 لاکھ آرڈرز مکمل ہو گئے۔ 1998 میں Amazon نے اپنی ویب سائٹ پر کتابوں کے ساتھ ساتھ CDs اور DVDs کی بھی فروخت شروع کر دی۔ 1998 میں ہی Amazon نے UK، جرمنی میں بھی سامان ڈیلیور کرنا شروع کر دیا۔ اگلے ہی سال یعنی 1999 میں Amazon پر ویڈیو گیمز، الیکٹرانکس، روزمرہ استعمال کی اشیاء اور مختلف کھلونوں وغیرہ کی فروخت بھی شروع کر دی گئی۔ دوستو، 1999 کا سال جیف بیزوس کے لیے بے حد خوش قسمت ثابت ہوا۔ Amazon کا آغاز تو بظاہر ایک آن لائن بک اسٹور کے طور پر ہوا تھا، لیکن پھر یہ ایک بڑی کمپنی کی شکل اختیار کرتی گئی۔ 1999 میں Amazon کے 2 کروڑ آرڈرز مکمل ہوئے،
یہ آرڈرز 150 سے زائد ممالک میں بھیجے گئے۔ اسی سال بیزوس کو ٹائمز میگزین نے پرسن آف دا ایئر بھی ڈکلیئر کیا۔ لیکن دوستو، اب تک امیزون پر صرف امیزون کے اپنے لسٹ کیے گئے پروڈکٹس ہی بیچے جاتے تھے، یعنی دوسری کمپنیوں سے پروڈکٹس خرید کر امیزون پر موصول ہونے والے آرڈر کو پورا کیا جاتا تھا۔ ان پر امیزون اپنا کچھ کمیشن رکھتی تھی۔ سال 2006 میں امیزون نے ایسی سہولت متعارف کروائی جس نے نہ صرف امیزون کو بہت فائدہ دیا بلکہ ای کامرس کا بھی نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ امیزون نے دنیا کے بہت سے ممالک کے تاجروں اور صنعت کاروں کو ان کی اپنی مصنوعات امیزون کی ویب سائٹ پر براہ راست صارفین کو بیچنے کی اجازت دے دی۔ البتہ امیزون نے ہر خرید و فروخت پر اپنا کمیشن اور شرائط ضرور رکھیں تاکہ صارفین کا تحفظ یقینی رہے۔ اس سہولت سے بالخصوص چھوٹے کاروبار کو بے انتہا فائدہ ہوا اور ان کی رسائی دنیا بھر کے صارفین تک ہو گئی۔ دوستو، حال ہی میں امیزون نے یہی سہولت پاکستان کے تاجروں اور صنعت کاروں کو بھی فراہم کر دی ہے، اور اب ہمارے ملک کے لوگ بھی اپنی مصنوعات دنیا بھر کے صارفین کو براہ راست بیچ سکتے ہیں۔ دوستو، بیزوس ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہے کہ امیزون محض خرید و فروخت کی کمپنی نہیں بلکہ یہ ایک ٹیکنالوجی کمپنی ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے 2002 میں امیزون ویب سروسز کا آغاز ہوا۔ اس سروسز کا مقصد انٹرنیٹ ٹریفک کے ٹرینڈز اور پیٹرنز اور دوسری اسٹیٹسٹکس جاننا تھا تاکہ ڈیٹا کی اس قیمتی معلومات سے کاروباری لوگ اور پالیسی ساز ادارے فائدہ اٹھا سکیں۔ امیزون کی یہ سروس اتنی کامیاب رہی کہ آج کل آن لائن اسٹریمنگ کی سب سے مقبول ویب سائٹ نیٹ فلکس بھی امیزون کی اس سروس کو استعمال کر رہی ہے تاکہ دنیا کے مختلف ممالک میں لوگوں کے رجحانات کو زیادہ بہتر طور پر جان سکے۔ 2013 میں امریکی ایجنسی CIA نے بھی امیزون کی اس سروس کو استعمال کرنے کے لیے ایک معاہدہ کیا اور امیزون کو $600 ملین یعنی $60 کروڑ ملے۔ دوستو، امیزون نے 2005 میں امیزون پرائم لانچ کیا۔ یہ امیزون کا ہی حصہ ہے، لیکن اس پر رجسٹر ہونے والے صارفین کو زیادہ بہتر سہولیات ملتی ہیں، جیسا کہ 2 دنوں کے اندر آرڈر کی ترسیل، مختلف پروموشنز اور آفرز وغیرہ۔ امیزون کی کئی ایک سروسز جیسا کہ پرائم ویڈیو، پرائم میوزک، پرائم گیمنگ وغیرہ امیزون پرائم کا ہی حصہ ہیں۔ دوستو، پرائم ویڈیو کا آغاز 2006 میں ہوا تھا، جس پر سبسکرپشن کے بعد آپ لاتعداد موویز، شوز، سیزن دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح میوزک سننے کے لیے بھی امیزون میوزک کے نام سے ایک سروسز موجود ہے۔ 2007 میں امیزون کمپنی نے ایک حیرت انگیز پروڈکٹ متعارف کروائی جسے کائنڈل کہا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کی برقی کتاب ہے جس میں ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے کہ اس میں الفاظ اس طرح نظر آتے ہیں، بالکل ایسا ہی لگتا ہے جیسے ہاتھ میں کتاب پکڑی ہو۔ اس ڈیوائس میں نئی سے نئی کتابیں، اخبارات اور میگزین وغیرہ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھے جا سکتے ہیں۔ کینڈل کے اب تک بہت سے ورژنز متعارف کروائے جا چکے ہیں۔ پہلی بار کینڈل خریدنے پر آپ کو امیزون کی طرف سے کئی طرح کی آفرز ملتی ہیں۔ دوستو، آج امیزون دنیا کے سب سے زیادہ کامیاب آن لائن کمپنی بن چکی ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں اس کمپنی نے کئی سروسز متعارف کروانے کے ساتھ ساتھ کئی بڑی اور کامیاب کمپنیوں کو بھی خرید لیا ہے۔ ان کمپنیوں میں سب سے مشہور گڈ ریڈز اور آڈیبل ہیں۔ گڈ ریڈز پر آپ کئی طرح کی کتابوں کے بارے میں تبصرے پڑھ سکتے ہیں اور ان کی ریٹنگ جان سکتے ہیں، جبکہ آڈیبل پر کتابیں آڈیو بکس کی شکل میں مل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ امیزون کی ماتحت کمپنیوں میں IMDb اور Alexa.com شامل ہے۔ Alexa.com پر مختلف ویب سائٹس کو رینک اور ریویو کیا جاتا ہے۔ یہ دراصل ایک ویب ٹریفک انالیسس کمپنی ہے۔ اس طرح IMDb فلمز کا سب سے بڑا ڈیٹا بیس ہے۔ دنیا بھر کی فلمز، ٹی وی سیریز اور اداکاروں کے بارے میں جاننے کے لیے اس سے بڑا پلیٹ فارم اور کوئی نہیں ہے۔ امیزون نے حال ہی میں مشہور ہالی ووڈ فلم اسٹوڈیو MGM کو بھی خرید لیا ہے۔ عرب دنیا کی مشہور ای کامرس سائٹ سوق بھی امیزون کی انڈر ہے۔ امیزون کے ماتحت 40 سے زیادہ کمپنیاں اور سروسز ہیں۔ امیزون کمپنی نے ای کامرس کے علاوہ آف لائن اسٹورز بھی کھول رکھے ہیں۔ اب تک امیزون مختلف ممالک میں ایسے کل 589 اسٹور کھول چکی ہے۔ 2020 میں امیزون نے ایک نیا تجربہ کیا۔
امیزون نے امیزون گو کے نام سے ایک پہلا مین لیس اسٹور کھولا جس میں خریداری کا طریقہ بہت ہی مختلف ہے۔ یہاں آپ کو کوئی امپلائی نظر نہیں آئیں گے۔ آپ اپنی امیزون کی ایپ کھول کر اسٹور میں داخل ہوں گے، اپنی مرضی کی شاپنگ کریں گے۔ آپ کے موبائل کے ذریعے آپ کے کارڈ سے پیمنٹ ہو جائے گی۔ نہ ہی قطاروں میں لگنا پڑے گا اور نہ ہی انتظار کرنا ہوگا۔ یہ ایک منفرد تجربہ ہے جس پر لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ اس سے مستقبل میں نوکریاں نہیں ملا کریں گی، بلکہ کمپیوٹر ہی انسانوں کی جگہ کام کیا کریں گے۔ لیکن دوستو، ان کمپیوٹرز کو آپریٹ کرنے کے لیے امیزون نے کئی ایک امپلائی رکھے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ کہنا غلط ہے کہ اس ٹیکنالوجی سے نوکریاں ختم ہو جائیں گی۔ دوستو، جیف بیزوس 1997 میں ہی ملینئر بن گیا تھا۔ صرف 2 سال میں اس کی دولت میں اتنا اضافہ ہوا کہ 1999 میں فوربس بلینئر لسٹ میں بھی شامل کر لیا گیا۔ اس وقت امیزون کو بنے صرف 4 سال ہوئے تھے اور جیف کی کل دولت اس وقت $10.1 بلین یعنی 10 ارب ڈالرز تک جا پہنچی تھی۔ مارچ 2018 میں بیزوس کی کل دولت $112 بلین یعنی 1 خرب 12 ارب سے بھی زیادہ ہو گئی، اور اس نے بل گیٹس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا۔ دوستو، امیزون اس وقت ای کامرس کا دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے۔ 2020 تک اس کی کل امپلائی کی تعداد 12 لاکھ سے بھی تجاوز کر گئی تھی، جبکہ 2020 میں اس کا کل ریونیو $386 بلین یعنی 3 خرب 86 ارب سے بھی زیادہ رہا۔ دوستو، یہ رقم پاکستان کے کل جی ڈی پی کا 1.5 گنا بنتی ہے، یعنی یہ ایک کمپنی ہم 22 کروڑ لوگوں سے بھی زیادہ کما رہی ہے۔ 2020 میں امیزون نے 67% آرڈرز خود ہی ڈیلیور کرنا شروع کر دیے ہیں۔ 2022 تک امیزون نے 10,000 الیکٹرکل گاڑیاں خریدنے کا پلان بنا رکھا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ آرڈرز امیزون خود ہی ڈیلیور کرے۔ امیزون نے ڈرونز کے ذریعے سامان کی ڈیلیوری پر بھی کام شروع کر رکھا ہے۔ اس کا ایک کامیاب تجربہ 2016 میں کیا جا چکا ہے۔ دوستو، امیزون کی کامیابی سے سب سے زیادہ نقصان امریکی کمپنی وال مارٹ کا ہوا ہے۔ وال مارٹ ایک ریٹیل کمپنی ہے جس کی کل 10,526 فزیکل اسٹورز ہیں اور یہ چند سال پہلے تک امریکہ کی سب سے بڑی مارکیٹ چین تھی۔ 2020 میں امریکہ کی ای کامرس مارکیٹ میں امیزون کا شیئر 38% رہا، جبکہ اس کے مقابلے میں وال مارٹ کا شیئر صرف 5.3% رہا۔ امیزون کی ویب سائٹ کو اب تک 2 ارب 56 کروڑ بار وزٹ کیا گیا ہے۔ پچھلے سال امیزون کی سائٹ 49 منٹوں کے لیے بند ہو گئی تھی اور اس دوران امیزون کو $5.7 ملین یعنی $57 لاکھ کا نقصان ہوا تھا۔ آج دنیا بھر میں نئی سے نئی کمپنیاں بن رہی ہیں، لیکن امیزون نے وقت کے ساتھ ساتھ مختلف سروسز، پروڈکٹس اور خریداری کے نئے طریقے متعارف کروا کے سب کو پیچھے چھوڑ رکھا ہے۔ کچھ ہی دنوں پہلے جیف بیزوس نے اپنی اسپیس کمپنی بلیو اوریجن پر فوکس کرنے کے لیے امیزون کے سی ای او کی پوسٹ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وہ پچھلے 27 سالوں سے امیزون کا سی ای او تھا۔ اب نیا سی ای او آنے کے بعد مستقبل میں اس کمپنی کی ریٹیل مارکیٹ پر اجارہ داری قائم رہے گی یا نہیں، اور کیا کوئی کمپنی امیزون کو ٹکر دے سکے گی، اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا۔ شکریہ۔